اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ جاری ہوا۔ بہت زیادہ لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بحیثیت مسلمان اور امت مسلمہ ہونے کے ناطے سے تمام مسلمانوں کو ان الفاظ سے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے، اور جو پاکستان کا قانون ہے تعزیرات پاکستان 295C اور 298/C کے تحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، صحابہ کرام کی توہین کرے، قرآن پاک کی توہین کرے، تو اس انسان کے لیے سخت سے سخت سزا ہے۔ تو پچھلے دنوں پھر مفتی صاحب نے اس کا وضاحتی بیان بھی دیا، 2-3 ویڈیوز انہوں نے جاری کی، کلپ اپنے ریکارڈ کروائے اور انہوں نے اس میں رجوع کیا۔ تو اب اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر ایسے انسان کا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا دوسرا۔ تو مفتی صاحب نے جب وضاحتی بیان کیا، تو اب مفتی صاحب ابھی تک کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، اور اطلاعات کے مطابق یہ خبر بھی سننے کو ملی ہے کہ انہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے، اور یہ بھی ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے، جیسے بلال کتب صاحب نے یہ کہا، انہیں اپنی ویڈیو میں انہوں نے بہت زیادہ نازیبا الفاظ استعمال کیے طارق مسعود صاحب کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے علماء کرام ایسا صرف باہر ممالک کی، یورپ ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور طارق مسعود صاحب نے بھی بالکل ایسا ہی کیا ہے، اور چند دن کے بعد آپ کو خبر مل جائے گی کہ ان کو نیشنلٹی مل چکی ہے اور بآسانی مل چکی ہے۔ تو یہ صرف نیشنلٹی لینے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، پروپیگنڈے کیا اسلام کے خلاف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کیا، تو اس میں کتنی صداقت ہے اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن عالم ہونے کے ناطے ویسے میرا نظریہ یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ صرف نیشنلٹی کے لیے مفتی طارق مسعود نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے، اپنے منہ سے نکالے ہوں گے۔ تو اب دوسری بات کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ میں پاکستان واپس نہیں آ رہا، یہ الفاظ مفتی طارق صاحب نے نہیں کہے، ایسے ہی سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی خبر پھیل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان نہیں آ رہا۔ وہ انہوں نے صرف یہ کہا اپنے وضاحتی بیان میں کہ اگر میں پاکستان آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا، یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں پاکستان آیا اور وہاں پر اگر مجھے کچھ بھی ہوا، چاہے TLP والوں نے کچھ نہ بھی کیا ہو، اگر مجھے کچھ ہوا تو جو لوگ مجھے بظاہر دھمکیاں دے رہے ہیں، TLP والے جو لیڈرز ہیں ان کے، یا ان کے جو کارکنان ہیں، جو مجھے دھمکیاں روزانہ کی بیس پر موصول ہو رہی ہیں اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں ہوگی، اور جو رات زمین پر گزرنی ہے وہ زمین پر ہوگی۔ موت کہیں پر بھی آ سکتی ہے، جب لکھی ہوگی آ جائے گی، اگر ایسے لکھی ہے تو پھر ایسے آئے گی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر میں پاکستان گیا اور وہاں پر مجھے قتل کیا گیا تو اس کے ذمہ دار TLP والے ہوں گے۔ تو TLP والے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو، کارکنان کو اکسا رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور عوام جو ہے وہ نبی پاک سے، سادہ لو عوام، یہ الفاظ طارق مسعود صاحب کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سادہ لو عوام جو ہے وہ جذباتی ہو کر کیا کرتی ہے کہ عوام لوگوں کو قتل کر دیتی ہے جو توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو پاکستان کا ایک قانون بھی ہے، قانون کے تحت جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور صحابہ کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے خود جب بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا، تو اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب سب سے آگے تھے، تو اب خود جب وہ توہین کر رہے ہیں تو خود ان اپنے لیے وہ وضاحتیں جاری کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔